خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. آپ کے سوالات ہوتے ہیں, علماء کرام کے اس میں جوابات ہوتے ہیں, اور ظاہر ہم اس دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات خیر کے رکھے انشاءاللہ. ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. زیادہ اتفاق سے کل ہم نے ایک بات چھوڑی تھی کہ یہ آج پوچھیں گے, اور ایک سوال بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی اتفاق سے آ گیا ہے, تو اگر وہی وہ سوال چلا سکیں, وہ نیکی سے متعلق جو تھا اعلانیہ والا, وہ چلا سکے. پہلا سوال کرے گا. جی وسیم بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے, اگر ہم نے نیکی کی ہے, میرا مائنڈ ہے میں نے نیکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی خاطر, اگر مجھے نیکی کرتے ہوئے کسی بندے نے دیکھ لیا ہے, غلطی سے دکھاوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح ہے. یہ تو رائے علماء کرام دیں گے, لیکن آپ نے نیکی کی الحمدللہ, تو آپ ایسے اتنا اپولوجیٹک نہ ہو. اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپ سے غلط کام ہو گیا, کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے غلطی سے, تو آئی ایم شیور یہ نیکی کی. باقی تو علماء کرام جواب دیں گے, لیکن آپ حوصلہ رکھیں, آپ اچھا کام کرنا وجہ مطلب اتفاق سے. کل ہم نے کہا بھی تھا کہ آج پہلے یہ پوائنٹ ڈسکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نیکی میں اصل تو یہ ہے کہ چھپا کر کرنا, وہ نیکی کی معراج یہ کہ اس کو چھپا کر کیا جائے. جیسے زہد کے لیے یہ ہے کہ زہد کو چھپانا ہی اصل زہد ہے. زہد یعنی ترک دنیا. آپ کو یہ کہتا رہے کہ نہیں مجھے دنیا داری کی پرواہ نہیں ہے, میں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا, یہ خود زہد میں ریاکاری ہے. اصل زہد یہ ہے کہ زہد کو چھپا کے رکھو, کیونکہ زہد قلبی کیفیت کا نام ہے. تو اصل بات تو یہ ہے. لیکن کبھی جیسے کہ قرآن کریم کی آیت بھی کل سحری سیگمنٹ میں پڑھی گئی تھی کہ الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ, جو سر اور علانیہ دونوں انفاق کرتے ہیں. تو قرآن نے بھی کبھی علانیہ انفاق کا بھی حکم دیا ہے. لیلاً و نہاراً کا بھی جگہ پہ ہے کہ رات میں بھی انفاق کرتے ہیں, دن میں بھی انفاق کرتے ہیں. تو یہ انفاق وہ عبادت ہے کہ جو کسی خاص وقت سے بھی متعین نہیں ہے اور کسی خاص کیفیت سے بھی متعین نہیں ہے. علانیہ انفاق وہ اس وقت بلکہ زیادہ ممدوح ہے کہ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ میں فقط یہ کام اکیلا نہ کروں بلکہ اس میں اوروں کو شریک کر لوں. دیکھیں معنویت اور مادیت کا یہی فرق ہوتا ہے کہ مادیت کے ریس میں جب 10 دوڑے ہوتے ہیں نا تو ایک جیتے گا 9 ہاریں گے. معنویت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جیتیں گے اس وقت جب سب کو لے کے پہنچیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا محدودیت نہیں ہے. یہاں پر محدودیت ہے کہ اگر کسی نے ایک جگہ پلاٹ لے لیا ہے تو 10 کو نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو جتنا آپ کو لے گے, تو اس نیت سے اگر کوئی تشویق دلاتے ہوئے کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ جائز ہے بلکہ ممدوح عمل ہے. ہاں بس اس میں وہ ایک پلے صراط پر چل رہا ہے, یہ ایک بڑی باریک لائن. وہ دیکھیے کوئی لائن کراس نہ کر دے, غیر محسوسانہ انداز میں نہ کروا دے شیطان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بعد میں اس پر جو ہے نا غالب آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے. اچھا ایک بات بھی, آخری بات اس میں یہ ہے کہ نیکی کا کمال اور خلوص کا کمال جو امام سے پوچھا کہ امام نے جواب دیا, وہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے کسی اور کی تعریف کے محتاج نہ رہو. یعنی تمہیں یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ کوئی تعریف مجھے ریوارڈ ملے گا دنیا میں. اگر کچھ کر دے تعریف اور دل خوش ہو جائے تو یہ بھی ایک فطری طور پر بات ہے. لیکن جو نیکی کا کمال ہے کہ تم اس کے محتاج نہ رہو کہ بھئی کوئی کرے گا تو پھر مجھے اچھا لگے گا ورنہ اچھا نہیں لگے گا. یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. کیا کہنا ہے مفتی عامر صاحب, یہ اسی زمرے میں کیا اس بات کو وسعت اس طرح بھی دی جا سکتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی لحاظ سے تھوڑا سا انفلوئنشل ہے کسی بھی کیپیسٹی میں, تو اس کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں اور پھر فالو بھی کرتے ہیں. اب مثال کہ یہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے, کہیں باہر نماز پڑھ رہا ہے کہیں, اور اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ بھی مطلب لوگوں کو بھی, اور اس کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا لیکن لوگ ترغیب لیں گے کہ یار یہ انسان اس انداز میں اس عالم میں بھی نماز پڑھ رہا ہے اتنی مصروفیت کے باوجود, تو یار ہمیں تو وہ بھی ایک یعنی وہ یہ ٹھیک ہے, یا یہ ریاکاری کے زمرے میں آ جائے گا یا نہیں؟ چونکہ نیت کا معاملہ ہے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو کمیل بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ کافی ہیں اس سے, لیکن آپ نے ایک اور جہت کھول دی. ہاں. اچھا ویسے بھی جس طرح انہوں نے سوال کیا اور جو بات آپ نے کی ہے, اس کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو نیکی ویسے بھی ہمیں دیکھنے کو کم ملتی ہے, باقی سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک کیا آپ نے. تو اگر غلطی سے دکھ جائے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کسی کو اس سے جو ہے وہ انسپریشن مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اور قرآن نے, اسلام نے اس بات کو باقاعدہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وجہ سے نیکی دکھا رہے ہو یا سامنے لا رہے ہو تاکہ آپ کے فالوورز اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ اب ایک تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, 100 باتوں کی ایک بات. تو یہ ساری جتنی کمیل بھائی نے بھی گفتگو کی نا کہ یہ پہلو بھی ہے یہ پہلو بھی ہے, تو یہ غلط یہ صحیح, وہ نیت کی وجہ سے. واہ صحیح. تو نیت آپ کی اگر یہ ہے, انٹینشن آپ کی تبلیغ ہے, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کے جذبات, لوگوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ بیدار کیا جائے اور لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کیا جائے. دیکھا دیکھی ہماری قوم بہت کام کرتی ہے, دیکھا دیکھی. تو اس لیے آپ صلاۃ التسبیح ہمارے یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. دیکھیں نفلی عبادت کا بالکل کلیئر تعلق اس سے ہے کہ آپ تنہا پڑھیں, دکھا کے نہ پڑھیں. لیکن ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ مسجد میں اہتمام کیا جاتا ہے
اور مساجدیں بھر جاتی ہیں. تو علماء نے یہ کہا کہ جب لوگوں کا اتنا جذبہ ہے کہ آپ ایک نفل کی جماعت کرتے ہو اور مساجد بھر جاتی ہیں تو پھر بھلے آپ اس کو کرو, بالتدائی کر سکتے ہو کہ اس سے لوگ جو ہے وہ دین کے قریب آتے ہیں یا ان کا جذبہ بڑھتا ہے. اسی طرح رمضان میں تہجد کی نماز, اب تہجد رب اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن رمضان میں باجماعت ادا کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو, اور باقاعدہ جس مسجد میں تہجد کی جماعت ہوتی ہے وہاں پہ باقاعدہ صفیں بنتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں. کیا بات ہے, یہ نیتوں کے معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھ سے میں سوال کر رہا ہوں, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ایڈ کر لیجیے گا, آپ بھی, لیکن میں سوال تاکہ ذرا سیگمنٹ آگے بھی بڑھے, اس سے سوال بھی چلا دیجیے. اگلا سوال چلائیں. السلام علیکم. وعلیکم میرا ایک السلام. سوال ہے کہ آج کل جیسے سوشل ایپ پہ گیمنگ ایپس چل رہی ہیں, ان سے ارننگ کرنا ٹھیک ہے؟ سوشل میڈیا پہ جو گیمز وغیرہ ہوتی ہیں ان سے ارننگز کرنا ٹھیک ہے؟ کوئی گیم ایسے پیسے ویسے ملتے ہیں؟ نہیں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اگر یہ گیم خود بناتے ہیں, خود اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں, غیر شرعی معاملہ نہیں ہے, بچوں کے کھیل کے لیے, ایک ذہنی نشو و نما کے لیے, تو اس سے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر وہ گیم صحیح نہیں ہے, اس میں کوئی ایسے مناظر ہیں یا کوئی خدا نخواستہ دوسرا پہلو ہے, تو اس کو بیچنا صحیح نہیں ہوگا, پھر ارننگ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے, صحیح چیز ہے تو بیچنا بھی صحیح ہے, ارننگ بھی صحیح ہے. صحیح چیز نہیں ہے تو اس کو بیچنا صحیح نہیں ہوگا. اگر مجھے نہیں پتا, شاید اگر کچھ گیم, یہ تو آپ نے ایک پہلو بتا دیا کہ ارننگ یعنی وہ پروڈکٹ بنا کے میں بیچ رہا ہوں اور ارن کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ گیمز ہم 4 لوگ کھیل رہے ہیں اور جو جیتے گا اس کو اتنے ملیں گے پیسے, اور یہ والی ارننگ چلے گی؟ دیکھیں اس میں اگر ایک جوئے کی شکل ہوتی ہے کہ جی کھیل رہے ہیں, اگر میں ہارا تو اتنا, جیتا تو اتنا, تو وہ تو حرام ہے. اور اگر یہ 4 بندے کھیل رہے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے, اور کوئی گیم میں ایسی بات نہیں, 4 بندے کھیل رہے ہیں, جو جیتے گا تو اس کو ہم اتنا دیں گے, انعام دیں گے, اس پہ کوئی شریک بات نہیں لگتی. لیکن بہرحال ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے, اور ان چیزوں پر جتنا وقت بندہ ضائع کرتا ہے پھر فرائض واجبات سے بھی رہ جاتا ہے, تو اس کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. اس میں آپ یہ بھی انڈورس کریں گے ایک بات کو کہ ایک عالم نے یہ رائے دی تھی کچھ سالوں پہلے سوال کہ بھئی اس میں شاید کہیں نہ کہیں ifs اینڈ بٹس کے ساتھ کوئی فقہی اجازت مل بھی جائے, لیکن مشورہ اس لیے کہ دور رہیں کہ اگر بچہ اس عمر میں اس طرح کی گیمز کھیل رہا ہے کہ میں جیتا تو اتنے, تو ہارا اتنے, یہ ان انٹینشنلی ایک عادت ڈیولپ ہو رہی ہے, بڑا ہو کے یہ آرام سے جوئے کی طرف جائے گا, کیونکہ سالوں تک اس طرح کا گیم ابھی شاید فقہی گنجائش بن بھی رہی ہو, آگے جا کے پھنس جائے گا. اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ دیکھیں جب بچہ گیم کھیل رہا ہے نا, تو اس میں گھر کا بڑا شامل نہیں ہے, اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کر رہا ہے, دوست جہاں لگائیں گے وہاں لگ جائے گا. تو بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ آگے جا کر جوئے میں پڑنے کا پورا خدشہ موجود ہے. اس سے اچھا ہے کہ ایک قدم ذرا محتاط ہی رہا جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس میں آپ ایسے بطور مجموعی, چونکہ اب تو بہت ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے جس میں تو جوا ایک ہے کہ ویسے ہم ان کو بڑا برا جانتے ہیں کہ ارے جوا ہوتا ہوا, لیکن چونکہ سنس اٹ ہیز چینج اٹس فارم ناؤ اٹ ہیز گون ڈیجیٹل, سو اٹس کول ناؤ, کیونکہ اب اس کا کوئی اچھا سا انگریزی کا نام آ گیا ہے, تو ہے وہی جوا, بلکہ شاید اس سے بھی بہتر ہے, لیکن اب کول ہو گیا ہے, تو نا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ فرمائیے گا, لوگوں کو عجیب لگ رہا ہو کہ میں جوئے پہ کہہ رہا ہوں, کیا بتائیے جو, لیکن ڈیجیٹل فارمز آ گئی ہیں جس میں بہت نیو, اب وہ کہتے ہیں اٹس اے نیو نارمل ناؤ, ٹھیک ہے اب چلتا ہے. آپ اس پہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک چیز حرام ہے, اس کے آپ 100 نام بدل کے چینج کرتے رہے تو وہ حرام ہی رہے گا. جیسے ایک شراب ہے, اب اس کے اوپر نام کچھ اور لگا دیں تو وہ شراب ہی رہے گی, وہ سرکہ نہیں بن جائے گا, وہ انرجی ٹانک نہیں بن جائے گا. اگر شراب ہے تو شراب, وہ کوئی گلی کے کونے میں بیٹھ کے پی رہا ہے, کسی بڑے اچھے انداز سے سرو ہو رہی ہے کہیں, وہ وہی رہے گا. وہ تو اپنے حساب سے معاملہ ہو گیا نا. باقی جو آپ فرما رہے تھے نیت کے حوالے سے, جی بخاری شریف کی, جو میں جب استاد محترم سے بخاری شریف پڑھ رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے مصطفیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث لے کر آئے انما الاعمال بالنیات, اور آخری حدیث لے کے کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو میں 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں. تو ان دونوں حدیثوں کی آپس میں مطابقت کیا تو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے بڑا کچھ دلوا دے گا, اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پوری بخاری پہ عمل کر لو کچھ نہیں ملے گا. تو نیتوں کے معاملے, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں, نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں کہ کتنا غریب ہے کتنا مالدار ہے, اللہ تو تمہارے قلوب کو, نیتوں کو, اعمال کو دیکھتے ہیں. کیا بات, جزاک اللہ. چلائیں جی اگلا سوال چلائے گا. میرا سوال قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب سے یہ ہے کہ چونکہ مجھے ناک کی ایک ڈیزیز ہے جس کا نام ہے پالپس,
اس میں آپ کا ناک بالکل بند ہو جاتا ہے اور آپ سانس بھی نہیں لے سکتے ناک سے. تو جب میں بائک پر ہوتا ہوں اور سچویشن ایسی ہو کہ بارش ہو جائے اور بارش کا جو پانی ہے وہ منہ میں جاتا ہی جاتا ہے, اس سے مجھے رہنمائی کیجیے. کہتے ہیں مجھے مرض اس طرح کہ میرے تو میں اوائڈ ہی کر چکے, ناک سے سانس نہیں لے سکتا, تو شاید منہ کھلا رکھتا ہوں گا سانس کے لیے, اور شاید کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں بارش ایک نارمل ہوتا ہوگا تو منہ میں چلا ہی جائے گا, تو کیا کروں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اللہ انشاءاللہ. اور یہ جو بارش کے خطرات جا رہے ہیں, ویسے تو دیکھیں اس کو نگل لینا صحیح نہیں ہوگا روزے میں, یہ مبتل روزہ ہوگا, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے ایک دو قطرے منہ میں گئے ہوئے اور وہ مخلوط ہو کر مکس ہو گئے لعاب دہن میں, اور اب وہ اس کو کہتے ہیں استہلاک ہو جانا, یعنی وہ ہلاک ہو گئے, اندر ختم ہو گئے اور اب وہ لعاب دہن بن گیا, غالب آ گیا اس میں, وہ غالب آ گیا. تو ایسی صورت میں جب وہ لعاب دہن اندر چلا جائے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ بارش کے قطرے انہوں نے لیے بلکہ لعاب دہن لے لیا. تو اس میں اتنی احتیاط کر لیں کہ کم سے کم جب وہ بارش کے قطرے والے فارم میں آپ کو زبان پہ ٹیسٹ بھی محسوس ہو جاتا ہے تو اس وقت تو اس کو اسپٹ آؤٹ کر دیں اگر کر سکتے ہیں, یا کم سے کم جو ہے اندر نہ نکلیں. لیکن اگر وہ اتنا مکس ہو کر وہ سلائیوا بن گیا ہے آپ کا, تو پھر ایسی صورت میں وہ سلائیوا اندر چلا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. پھر بالکل ٹھیک. اور جو جوئے کے حوالے سے وہ جو آن لائن گیمز کا سوال ہے تو فقہ جعفریہ میں بھی یہی ہے. ایک سوال بعض اوقات یہ کرتے ہیں لوگ کہ تاش جو ہے وہ بغیر جوئے کے اور شرط کے کھیلنا جائز ہے, یعنی تو میں کہتا ہوں کہ جوئے کے ساتھ تو کرکٹ بھی حرام ہے, تاش جو ہے نا بغیر جو فی نفسی حلال ہے اس میں بھی جوا جائے گا تو حرام ہے, اس میں بھی حرام ہے. تو کچھ گیمز تو ایسی ہیں کہ جو فی نفسی ہی وہ حرام ہے. اچھا, لیکن گیمنگ کا اس وقت کا جو کیریئر ہے, میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی تو میں وہ شوق کے ایسے اسکرین رکھی ہوئی ہے, کچھ باہر کے ایک ویڈیو تھی, تو بھائی اتنی اسکرین رکھ کے ایسے جو ہے نا وہ گیم کھیل رہے ہیں وہ بڑی سی اسکرین میں کا, اس لیے کہ ایک ملی سیکنڈ کا بھی وہ فرق ہوتا ہے, تو اس سے وہ گیم کو کہتے ہیں کہ بھائی بڑے پروفیشنل کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ جو ہے وہ ٹیپ سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا کی بورڈ کس لیول پر ہے, میری سیٹ کس لیول پر ہے, مطلب اس حد تک یہ گیمنگ وہ پروفیشن بن گیا ہے. تو مجھ سے ایک بچے نے کہا بھی تھا کہ میں بعد میں گیمنگ کرنا چاہتا ہوں, باقاعدہ بات تو ایک پروفیشن بن گیا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھیں گیمنگ جو ہے نا وہ ایک گیم ہوگی, آپ ایک سال کھیلیں گے گیم بدل جائے گی, پھر کھیلیں گے بدل جائے گی, تو آپ کیا اس کو پرسیو کر سکیں گے کہ اس میں کس کس قسم کی گیمز آ رہی ہیں, اس میں ایک دوسرے کے خلاف قتل ہے کیا کچھ نہیں, پھر ڈریسنگ کس طرح کی ہے, بڑی واہیات اور بڑی ولگر ڈریسنگ جو ہوتی ہے, آپس کے جو رشتے دکھاتے ہیں, اس وقت کے جو معاملات ہیں آپ کو پتا ہے کہ مرد اور پھر اور معاملات, اس میں کون کون سے رشتے وہ دکھلا رہے ہیں گیمز میں اور کس طرح سے, اس خاطر ہے کہ یہ ایسا پروفیشن نہیں ہے میرے خیال میں کہ اس میں آپ لانگر ٹرم میں حلال کو جو ہے نا پرسیو کر سکیں, آپ کہیں نہ کہیں حرام انوالو ہو جائے گا, پھنس جائیں گے آگے جا کے. بالکل ٹھیک ہے, ایک سوال چلا دیں, میں کوئکلی ہم بس کمپلیٹ چلائیں. السلام علیکم. اچھا, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا بزنس ہے میرج بیورو کا, تو میں رجسٹریشن لیتی ہوں کلائنٹ سے, پہلے پیسے لیتی ہوں اور پھر ان کو پرپوزل دکھاتی ہوں, مطلب ان سے یہ وعدہ نہیں کرتی کہ میں 100% آپ کا رشتہ کرواؤں گی, لیکن یہ کہتی ہوں کہ جی میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی, باقی اللہ کی مرضی ہے. تو اگر ان کا رشتہ نہ ہو سکے یا میں ایک حد تک پرپوزل بھیجوں پھر نہ بھیجوں, تو وہ جو پیسے ہوں گے جو میرے پاس آتے ہیں وہ حرام ہوں گے یا حلال ہوں گے؟ صحیح ہے مفتی صاحب. جی دیکھیں, یہ آپ سروسز فراہم کر رہی ہیں, آپ کی ڈیل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی ڈیل یہ تھی کہ میں رشتہ کرواؤں گی تو اتنے پیسے لوں گی, تو پھر تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ کی ڈیل اگر یہ تھی کہ میں رشتے کے لیے کوشش کروں گی اور اس کوشش کی بھی دکھانے کی یہ فیس ہے, تو اس کی بھی میں فیس لوں گی یا سروس چارج کروں گی, تو آپ کے لیے حلال ہے. تو یہ چیزیں اتنی ٹپیکل نہیں ہوتی ہیں, یہ بس صرف آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور کلیئر کٹ بات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی جوڑے تو پھر آسمانوں میں بنتے تو ہوتے ہیں. ایک چلائیں سوال صاحب بتائیں گے, پھر آخری سوال بس بریک پہ جاتے ہیں. چلائیں. کیا ہم کسی سے ادھار پیسے لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ ادھار پیسے لے کے قربانی معصومانہ کا یہ بہت معصومانہ بس, اور تھوڑا بچ جائیں تو اس سے عمرہ بھی اگر جو یہ بتاتے ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی ارننگ موجود ہے, آپ صاحب نصاب ہیں, قربانی آپ پر واجب ہے, اور اس وقت کوئی ایسی رقم آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ نے کسی قریبی دوست سے کہا کہ یار ابھی دے دو, میں بعد میں آپ کو دے دوں گا, تو اس طرح کرنا اس کا جائز ہے. لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم ہی نہیں ہے. تو پھر ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں. پھر افضل یہ ہے کہ ادھار مانگ کے شرمندہ نہ کریں. اچھا, میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ریاکاری کے حوالے سے چھوٹے بچے جب فرائض واجبات کی طرف ان کو لائیں تو ان کو یہ کہیں کہ سامنے پڑھو. جی جی جی, وہ بعض وقت کہتے ہیں بھائی پڑھ لی ہے میں نے, سامنے پڑھیں. صحیح ہے. وقت ختم ہو گیا تھا, ادھار پہ آپ فرما دیں, مطلب کہ کیا یعنی میں ادھار, آپ ایسے کہ میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ادھار پر آپ دو جملے کہتے ہیں کہ ادھار لے کے قربانی اور یہ وہ ٹھیک ہے. جی آپ اس پہ جو فرماتے ہیں ضرور فرمائیں, لیکن ایک لطیف نقطہ, ایک جملے, وہ کیا
وہ یہ کہ یہ تو ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ادھار لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قربانی لیتا ہے، اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، ادھار لینے کی بجائے نا ادھار دینے کا مزاج بنائیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دیں. اور اللہ کا قرض یہی ہے کہ مخلوق خدا کے اوپر ہم خرچ کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عبدی مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو انسان کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کا پتہ لینے کے لیے کیسے آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کا پتہ لینے کے لیے چلا جاتا تو گویا کہ تم میرا پتہ لینے کے لیے. ایسے ہی کھانے کے متعلق فرمائیں گے، پانی کے متعلق فرمائیں گے. اور رہا قرض لینے کا معاملہ تو یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں القرض مقراض المحبہ، جہاں محبت ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہاں قرض لینا شروع کر دیں. تو اس لیے آپ نے کبھی کسی کو ادھار دیا ہی ہوگا تو ریکوری ریشو کتنا پرسنٹ رہا ہے؟ ایسے ایک سوال ذہن میں آ گیا. آپ کو دیا تھا آپ سے نہیں مجھ سے وہ یا جنرلی پوچھ رہا ہوں، چلیں بتانا نہیں چاہ رہا تو فرضی آپ کے دکانوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے ادھار مانگ کے نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، اور وہ اگلے چوک پہ بھی لکھا ہوتا ہے، پھر وہ آگے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ مل ہی نہیں رہا. آپ نے بھی میں اگلے چونک میں بھیج دیا. چلے میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ والا جو سوال تھا نا وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا، ویسے تو آپ کو ایسا لطیف جواب ملتا. یہ آپ نے مجھ سے غلط پوچھا، یہ سوال ادھر تھا. اچھا تو آپ کو یہ دوسرے تیسرے جب تک گنجائش ہے نا وہ سارے رشتوں کے جواب تمام تر اس کی توجیحات اور کس کس کیفیت میں مسکرا بھی رہتے ہیں جتنی بھی اس کی جہتیں ہوتی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں سر، کیونکہ میں راجہ مطلوب صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ اگر رشتے سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ خاص دوبارہ کل بھیجیں تاکہ مولانا عمران بشیر صاحب سے اس سوال سے آغاز کریں انشاءاللہ. ابھی ہم بریک کے بعد کوئی سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں.